شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی اس مجلس میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتباع سنت اور اس کی اہمیت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. جو بھائی دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں بیٹھ جائیں. اور میں مختصر گفتگو کروں گا، 11:30 تقریباً ہو رہے ہیں، لیکن جو ضروری باتیں ہیں اس عنوان سے متعلق وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سنت کی، اتباع سنت کی اہمیت. اتباع سنت کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ. سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی طریقہ اور راستے کے ہوتے ہیں. اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہ کیا ہو. اسی طرح جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سنت کا لفظ کہیں کہیں پورے دین پر بھی استعمال کیا گیا ہے، پوری اسلامی شریعت پر بھی استعمال کیا گیا ہے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت مشہور حدیث ہے اور آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی. اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات مراد ہیں، تمام ہدایات مراد ہیں، مکمل اسلامی شریعت اور اس کے قوانین مراد ہیں کہ جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو سنت کا لفظ پوری شریعت اسلامیہ پر بھی بولا جاتا ہے. سنت کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر بھی بولا جاتا ہے. تو
جب ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد حدیث بھی ہے، کیونکہ سنت اور حدیث ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں، دونوں کا معنی اور مطلب اور مفہوم ایک ہے۔ یہ مختصر ترین تشریح ہے لفظ سنت کی۔ تو شرعی اصطلاح میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مراد یہ کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، جن چیزوں کو اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تم میں سے جب کوئی شخص بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، جب بولے تو خیر اور بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کی قولی حدیث ہے، یہ آپ کی قولی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو بیان کریں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے رکوع میں چلے جاتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ فعلی حدیث ہے۔ یہ کیا ہوئی؟ فعلی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ کے صحابی بیان کر رہے ہیں۔ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی وہ قولی حدیث ہے۔ اسی طرح تقریری حدیث، تقریری سنت۔ تقریری سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہ حدیث اور یہ مسئلہ آپ سے چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے، کہ ایک صحابی نماز فجر کے بعد مسجد میں آئے، نماز فجر میں شامل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے پھر وہ پیچھے جا کر پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی نماز تم نے پڑھی ہے؟ ابھی میرے ساتھ نماز میں شامل تھے، ابھی کون سی نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آیا تو جماعت شروع ہو گئی تھی، میری سنتیں رہ گئیں، جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے میں نے سنتیں نہیں پڑھیں، میں نماز میں شامل ہو گیا، وہ سنتیں میں نے اب پڑھی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو جائز نہیں تھا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں تقریری سنت، تقریری حدیث، کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا ہو، بلکہ رضامندی کا اظہار خاموش رہ کر کیا ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو جائز نہ ہو، جس کی اسلام اجازت نہ دیتا ہو، جس کی آپ نے اجازت نہ دی ہو، تو اسے آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنت کے مفہوم کو، سنت کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اتباع سنت، سنت کی پیروی، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری عمل ہے۔ اس کے بغیر ہم دین پر، اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم ضابطہ حیات ہے، قرآن کریم دستور زندگی ہے، قرآن کریم دستور حیات ہے۔ لیکن سنت کے بغیر قرآن مجید پر عمل ممکن نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا امت میں، اور بدنصیب طبقہ ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی۔ ایسا کہنا یہ ایک طرح سے کفر ہے،
اور کوئی بھی شخص سنت کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن نماز کے تفصیلی مسائل، نماز کا مکمل طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ ظہر میں 4 رکعت پڑھیں، قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ فجر میں 2 رکعت فرض ادا کریں، قرآن کریم میں یہ نہیں بتایا ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کریں، قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ 2 سجدے کریں، قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ سجدہ پہلے کریں کہ رکوع پہلے کریں۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں بلکہ سنت میں ہے۔ سنت کو جب قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو نماز پڑھنی آئے گی، سنت کو جب قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو روزہ رکھنا آئے گا، سنت کو جب قرآن مجید پر پیش کریں گے تو حج کا طریقہ معلوم ہوگا، سنت کو جب قرآن کریم کے ساتھ ملائیں گے تو زکوٰۃ دینے کے مسائل معلوم ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم پر بغیر سنت کے اور سنت نبوی کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا کریں؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو کفنائیں یا اس کو نہلائیں۔ تدفین کے بارے میں تو قرآن مجید میں ملتا ہے، باقی نماز جنازہ کے سلسلے میں بھی قرآن کریم میں اشاروں اور کنایوں میں ذکر ہے، لیکن مکمل طریقہ میت کی تدفین کا، نماز جنازہ کا، تکفین کا، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سنت کو جب ہم سامنے رکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو، آپ کے طریقے کو سامنے رکھیں گے تو اپنی میتوں کو ہم صحیح طور پر دفنا سکیں گے۔ ورنہ اگر اس آدمی کے دعوے کو ہم تسلیم کر لیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، تو پھر ایک آدمی کا انتقال ہوگا، کیا کرے؟ بیٹھے رہیے، اب اس کو نہلائیں کہ نہ نہلائیں، دفنائیں کہ نہ دفنائیں، کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ اور جب بہت دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرا، تو پتہ چلا کہ اس میں سے بدبو شروع ہو گئی، لاش خراب ہونا شروع ہو گئی، گھر سے باہر نکال کے پھینک دو۔ لیکن سنت نبوی نے ہمیں اپنی میتوں کو دفنانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفنایا جائے، اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر اس کی تدفین کر دی جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سنت نبوی کے بغیر قرآن مجید پر عمل ممکن نہیں ہے۔ سنت کی اتباع کے سلسلے میں ایک اصول کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع سنت کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات میں بھی اتباع کی جائے اور نفی میں بھی اتباع کی جائے۔ اس بات میں نفی کی مثالیں کیا ہیں؟ اس بات سے مراد یہ کہ جن چیزوں کا ثبوت ہے، جن چیزوں کے بارے میں وضاحت موجود ہے، ان میں جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورہ حشر کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو بات دیں، جو چیز دیں، اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ نے دیا، یہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اہم مقام اللہ نے عطا کیا کہ آپ جس بات کا حکم دیں اس سے لوگ رک جائیں، اس پر عمل کریں، اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں خود قرآن میں کہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، ہماری وحی کے مطابق بولتے ہیں، جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں اس کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔
جس نے رسول کی اتباع کی، رسول کی پیروی کی، بس اس نے اللہ کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اتباع سنت، اتباع رسول اللہ رب العالمین کی اتباع ہے، اللہ رب العالمین کی پیروی ہے. اب اس بات میں اتباع کی مثال اس طرح آپ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعت فرض ادا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا فرمائیں اور عشاء کی 4 رکعت ادا فرمائی. یہ میں نے فرائض کا ذکر کیا ہے، سنن و نوافل ان کے علاوہ. اب یہ اس بات ہے، ثبوت ہے ہمارے سامنے. اب ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. ہمیں ظہر میں فرض 4 ہی رکعت پڑھنے ہیں، ہمیں مغرب میں فرض 3 ہی رکعت پڑھنے ہیں، ہمیں فجر میں فرض نماز 2 ہی رکعت پڑھنی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اس بات میں اتباع ہے. اب ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میاں آج ایسا کرتے ہیں، مغرب میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. کیا برائی ہے؟ منع تو کہیں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی منع تو ہے ہی نہیں. منع نہیں ہے. قبروں پر پھول چڑھانے کو کہاں منع کیا ہے؟ دکھاؤ. قبروں پر چادر چڑھانے کو کہاں منع کیا ہے؟ دکھاؤ. 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کو کہاں منع کیا ہے؟ بتاؤ. یہ آج کل یہ سب ہو رہا ہے. اب تقریریں سنیں ٹی وی پر جو لوگوں کی آ رہی ہیں مختلف چینلوں پر، اس میں یہی بول رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی، ایک نمازی جو مستقل نمازی ہے، وہ امام صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ حضرت امام صاحب آج مغرب کی 4 رکعت پڑھا دیجیے. بھائی کیوں 4 کیوں پڑھا دوں؟ 3 پڑھتے ہیں مغرب میں. اجی کیا برائی ہے؟ نماز ہی تو ہے، ثواب کا کام ہے. اور منع کہاں ہے 4 پڑھنا مغرب کی؟ کہیں منع لکھا ہے؟ پورے سنت کے دفتر میں کہیں منع نہیں لکھا. امام صاحب کیا جواب دیں گے؟ امام صاحب کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے مغرب کے فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہیں پڑھے، 2 نہیں پڑھے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 3 رکعت پڑھنے کا ثابت ہے اور متواتر ساری زندگی 3 ہی پڑھے، 3 سے زائد مغرب کی نماز نہیں پڑھی، یہ دلیل ہے کہ 3 سے زائد پڑھنا منع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 سے زائد پڑھنا منع ہے. 3 سے زائد پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو، آپ سے آگے بڑھنے کو، آپ کے عمل کے خلاف عمل کرنے کو. تو نماز نیک عمل ہے، نیکی کا کام ہے. ظاہر ہے گالی گلوج نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، جھوٹ اور برائی نہیں ہے، چغلی نہیں ہے. 1 رکعت زائد پڑھ لی جاتی، کیا برائی تھی؟ لیکن امام صاحب کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھی ہے تو میں 3 ہی پڑھوں گا. آپ سے مغرب کی 4 رکعت ثابت نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ 4 منع ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجیے. آپ کے ہاں اذان ہوتی ہے، 5 نمازوں کے وقت اذان ہوتی ہے. اذان کا آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ. آخری جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک دن مؤذن صاحب جذبہ محبت میں، آج کل محبت کے نام پر بہت کام ہو رہا ہے، بہت سی بدعات محبت کے نام پر پھیل رہی. جذبہ محبت میں آ کر اس جملے کے آگے محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیں اذان میں. اذان کے اخیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں. آپ دوڑ کر مسجد جائیں گے، کئی سارے لوگ اپنے کام دھندے چھوڑے، کیا ہو گیا مؤذن کو ذرا دیکھو بھئی آج کیا ہو گیا، خیر تو ہے، یہ کیسی اذان دی ہے اس نے. 2 4 10 آدمی آ کر مؤذن صاحب سے کہیں بھئی کیا ہوا آپ کو؟
آج تک ہم نے ایسی اذان نہیں سنی، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ آخری جملہ اذان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان کے اخیر میں ہے ہی نہیں۔ مؤذن صاحب کہنے لگے بھائی میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کو برا کیا کہا ہے، کہیں منع ہے؟ یہ کلمہ ادھورا تھا، میں نے پورا کر دیا۔ ساری زندگی تم ادھورا کلمہ اذان میں پڑھتے ہو، میں نے پورا کر دیا۔ کون سی برائی میں نے کی؟ کسی کی غیبت کی ہے میں نے، کسی کو برا کہا ہے میں نے، کسی کو گالی دی ہے میں نے، کیا کہا ہے آخر میں نے؟ کون سا قصور ہے میرا؟ اور کہیں منع ہو تو دکھاؤ۔ منع تو آپ نہیں دکھا سکتے، منع نہیں دکھا سکتے۔ جیسے بہت سارے امور میں ممانعت بہت واضح طور پر ہے، لیکن اس مسئلے میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے مؤذن صاحب، امام صاحب بھی آ جائیں گے کہ مؤذن صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی اپنے مؤذن کو، اس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے اس کی، یہ جائز نہیں۔ آپ یہی جواب دیں گے۔ اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے اور سمجھ لیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے لوگوں کی وفات ہوئی۔ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ کی وفات ہوئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی غسل اور تکفین کے بعد، اور انہیں لے جا کر بقیع میں ان کی تدفین کر دی۔ مکے میں تھے تو اماں خدیجہ معلا میں مدفون ہیں، مکے کے قبرستان میں۔ اور تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دعا کرتے تھے میت کے لیے، منکر نکیر کے سوالوں پر ثابت قدمی کی دعا، مغفرت کی دعا، گناہوں کی بخشش کی دعا۔ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہمارے ہاں کہا بھی یہ جاتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے۔ بھائی فاتحہ پڑھ لیجئے، یہ اعلان بھی ہوتا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج بھائی وہ قبرستان گئے تھے، ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اسی طرح کی گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قبرستان میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب میت کو دفن کر لیتے تھے، قبر تیار ہو جاتی تھی، بعض روایتوں میں پانی چھڑکنے کا ذکر بھی ہے قبر پر، اور وہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دیر تک کھڑے رہتے تھے، جس میں منکر نکیر کے سوالوں پر ثابت قدمی کی دعا، مغفرت کی دعا، قبر کے عذاب سے نجات کی دعا، یہ ساری دعائیں شامل ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی بعض صحابہ کی قبر پر دیر تک آپ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سورہ اخلاص پڑھی کبھی، نہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر گھر واپس آنے کے بعد آپ نے نہ ملانوں کو کھانا کھلایا، نہ اس دن، نہ اس کے اگلے دن، نہ تیسرے دن، نہ چوتھے دن، نہ 5ویں دن، نہ 10ویں دن، نہ 20ویں دن، نہ 40ویں دن، نہ 28ویں دن، کسی دن کسی ملانوں کو نہیں بلایا۔ آپ کی مسجد میں بھی صحابہ، غریب صحابہ رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا، کہیں ان کی دعوت نہیں کی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، آ جاؤ میرے گھر پہ۔ قرآن خوانی نہیں کرائی، قرآن خوانی نہیں کرائی، چیئیں نہیں پڑھوائے۔ یہ کھجور کی گٹھلیوں کے جو گٹھلی ہوتی ہے جس کو چیاں بولتے ہیں، اس پر وظیفہ نہیں پڑھوایا، ختم نہیں کروائے، کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ حدیث کی ساری کتابیں آپ دیکھ جائیے، اور کتاب الجنائز ہر کتاب میں موجود ہے۔ کتاب الجنائز پورا کا پورا پڑھ جائیے، آپ کو وہاں میت کے لیے قبر پر تدفین کے بعد دعائیں مغفرت کا ذکر تو ملے گا، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ صاحب فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، پھر گھر پہ آ کر یہ کیا اور وہ کیا اور لوگوں کو جمع کر کے رکھا۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ اس بات میں اور نفی میں
ہمیں کس طرح سنت کی پیروی کرنی ہے، کس طرح اتباع سنت کے مفہوم کو عملی طور پر انجام دینا ہے۔ جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنا ہے، جو کچھ کیا اس کو کرنا ہے۔ مثلا آپ نے میت کو نہلایا، ہمیں بھی نہلانا، آپ نے میت کو کفن دیا، ہمیں بھی کفنانا، آپ نے میت پر نماز جنازہ پڑھی، ہم کو بھی پڑھنی ہے، آپ نے کندھوں پر اٹھا کر میت کو قبرستان تک پہنچایا، ہمیں بھی پہنچانا، آپ نے میت کو دفنایا، قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی آج لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھو مسئلہ، سنت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا میت کو قبر میں کس جانب سے اتارا جائے؟ قدموں کی جانب سے، پیروں کی طرف سے، پائتیوں کی طرف سے۔ اسے مسئلے کو یاد رکھو۔ قبرستان میں کم و بیش ہر آدمی مولوی بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے۔ بہت لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں ادھر رکھو، نہیں نہیں ادھر رکھو، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ تو یاد رکھو سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ دائیں بائیں سے میت کو قبر میں اتارتے ہیں، پائتیوں کی طرف سے پہلے سر داخل کیا جائے گا اور پھر پوری میت کو قبر میں اتارا جائے گا۔ اور میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، دونوں الفاظ حدیث میں ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہوا میت کی تدفین کا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو لے کر چلتے ہیں قبرستان کی طرف تو کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی کلمہ پڑھتے چلو، کلمہ پڑھتے چلو۔ یہاں کلمہ پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے سری یا جہری کلمہ پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ نے نہیں پڑھا۔ جو کیا اس کو کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت۔ سمجھ لو اتباع سنت کا مفہوم۔ جو کیا اسے کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا قبرستان لے جاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ کہاں پڑھی؟ نماز میں پڑھی، جنازے کی نماز میں پڑھی، قبر پہ نہیں پڑھی۔ سنت کہاں ہوا؟ نماز جنازہ میں پڑھنا سنت ہوا اور قبر پہ پڑھنا خلاف سنت ہوا۔ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ اس بات میں بھی اور نفی میں بھی۔ جہاں پڑھی وہاں پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھی وہاں نہیں پڑھیں گے۔ جہاں پڑھی وہاں پڑھنا سنت، جہاں نہیں پڑھی وہاں پڑھنا سنت ہوگا کہ نہ پڑھنا سنت ہوگا؟ بولو، نہ پڑھنا سنت۔ یہ ہے اتباع سنت کا مفہوم۔ جہاں جو چیز پڑھی وہاں اس کو پڑھنا سنت، جہاں جو چیز نہیں پڑھی وہاں اس کو پڑھنا سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو قبرستان میں قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے کہ سنت کے خلاف ہے؟ بولیے، سنت کے خلاف ہے۔ وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ نماز جنازہ میں پڑھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب گھر آ گئے صاحب، ملانوں کو نہیں کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10-20 لوگوں کو، غریبوں کو، امیروں کو، رشتہ داروں کو جمع نہیں کیا، کھانا نہیں کھلایا۔ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور تیسرے دن نہیں کر رہے تو 5ویں دن ہو رہا ہے، چوتھے دن ہو رہا ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل سنت کے خلاف ہے۔ نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی تو قرآن خوانی کرنا سنت ہوگا کہ نہ کرنا سنت ہوگا؟ بولیے، نہ کرنا سنت ہوگا، کرنا خلاف سنت ہوگا۔ اسی طرح تمام سوالات کو آپ اپنے سامنے رکھتے جائیے۔ قبر پہ چادر نہیں چڑھائی تو چادر چڑھانا سنت ہوگا کہ نہ چڑھانا؟ نہ چڑھانا۔ قبر پہ چراغ نہیں جلایا تو چراغ جلانا سنت ہوگا کہ نہ جلانا؟ نہ جلانا۔ قبر پہ عرس نہیں کیا تو عرس کرنا سنت ہوگا کہ اس کے خلاف؟ تو جتنے اس طرح کے مسائل ہیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نہیں نکالا، کوئی مجلس منعقد نہیں کی، کوئی برتھ ڈے نہیں منایا،
میلاد نہیں منایا تو اس کو منانا سنت ہوگا کہ نہ منانا سنت ہوگا؟ اور وہ حدیث یاد کیجئے، 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ گھر پر موجود نہیں ہیں، تینوں نے ازواج مطہرات سے سوال کیے کچھ، اور یہ معلوم کیا کہ رات دن کے معمولات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں کیا کیا کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کب کب روزہ رکھتے ہیں، کیا آپ کے معمولات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے ان تینوں صحابیوں کو جواب دے دیا۔ ان تینوں نے جواب سننے کے بعد یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائیں، اللہ نے آپ کو بخش دیا، آپ اتنا بھی نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ عام لوگ ہیں، امتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری بخشش ہوگی۔ ان میں سے ایک صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں پوری رات نفلی نماز میں گزاروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے فیصلہ کیا کہ صاحب میں ہمیشہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے فیصلہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، کہ جھنجٹ میں پڑنا، بیوی لاؤ، پھر بچوں کا مسئلہ، گھریلو زندگی، اس کی ذمہ داریاں، کون یہ سب کرے گا، میں تو جا کر بس اللہ اللہ اپنا کرنا اور کچھ نہیں۔ 3 لوگوں نے 3 الگ الگ فیصلے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے، ہم سے سوال کیا، ہم نے جواب دے دیا، اور ان لوگوں نے ایسا ایسا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے فیصلہ کیا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہاں سے اتباع سنت کا مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ قم و نم، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ میرا طریقہ پوری رات نفلی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، رات کے پہلے حصے میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، اخیر حصے میں بیدار ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں۔ قم و نم، سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ سم و افطر، میں رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا ہوں۔ رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، شعبان میں پورے مہینے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ یہ آپ کے روزہ رکھنے کے معمولات تھے۔ تو آپ نے فرمایا سم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، ایک نہیں کئی سارے نکاح کیے، بیویاں موجود ہیں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور اسی حدیث میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے شروع میں ذکر کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑا، اس کے خلاف چلا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی واسطہ اور کوئی لینا دینا نہیں، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں غور فرمائیے، تینوں صحابیوں نے، جن میں سے ایک نے نماز پڑھنے کا عہد کیا تھا، ساری رات نفل پڑھوں گا، نوافل کی ادائیگی کوئی برا عمل نہیں ہے، نماز ہے، اور نماز اللہ اور اس کے رسول کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن سنت کے خلاف یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ سنت کے خلاف اگر ہوگا تو ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ روزہ، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے،
الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا اجر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن اگر خلاف شریعت ہے اور سنت کے خلاف ہے تو یہی اجر و ثواب کا باعث نہیں بلکہ گناہ کا باعث ہوگا۔ اسی طرح خانقاہیت کی نیت سے اور جنگلوں میں رہ کر یا آبادی میں رہ کر خالی اللہ اللہ کرنے کی نیت سے کوئی آدمی نکاح کی استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتا تو اس کی یہ زندگی اور اس کا وہ عمل، اس کا وہ جذبہ، اس کی وہ نیت سب خلاف سنت اور اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جتنا کیا اتنا کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ اتباع سنت کا مفہوم ہے۔ اتباع سنت کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن کریم پڑھیں تو ہمیں اس سے معلوم ہوگا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، بلا شبہ وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع سنت کے اندر ہے۔ اتباع سنت کے مفہوم کو ہم سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچائیں بسائیں گے تو کامیابی ہے۔ حج کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتباع سنت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کاتبین وحی کا معنی ہے جو وحی کی کتابت کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے کچھ صحابہ کو متعین کیا ہوا تھا کہ تمہیں اسے لکھنا ہے، اس کی کتابت کرنی ہے۔ انہی کاتبین میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے اور آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، سگے سالے تھے، برادر نسبتی۔ ام حبیبہ ان کی بہن تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج کے مسائل جانتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے اور حج بھی سنت کے مطابق کیا ہو، وہ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی پر طواف مکمل ہوتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دے کر یا اسے چھو کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے رکن یمانی ہے، اگر موقع ملے تو اس کو ہاتھ لگا لے، بس اتنا ہے۔ باقی کعبے کے کسی حصے کو طواف کے دوران ہاتھ نہیں لگانا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے ہر رکن کو، ہر کونے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہر دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، چاروں دیواروں پہ ہاتھ لگاتے چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے صحابی، جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ التاویل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ بہت بڑے مفسر تھے قرآن مجید کے۔ وہ دیکھ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں بہت پیارے انداز میں۔ ہمارے ہاں نصیحت کا انداز بھی خلاف سنت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نصیحت کا انداز سنت کے مطابق نہیں ہوتا، خلاف سنت ہوتا۔ سامنے والے کی بے عزتی، اس کی تحقیر، اس کی تذلیل کر دی جائے، اسے بالکل نیچے دکھا دو، زمین میں دھسا دو، اس انداز میں ٹوکا ٹاکی ہوتی۔ ہمیں اپنے بھائیوں کو نصیحت پیار سے کرنی چاہیے، محبت سے کرنی چاہیے، اور اچھے انداز، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، تبھی نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی وہ دعا جو ابھی ہمارے علماء پڑھ کر گئے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ میری زبان میں فصاحت عطا فرما دے، میرے سینے کو کھول دے۔
یعنی اس انداز میں تیرے دین کی میں دعوت دوں کہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی جا رہی ہے اور ہم ہیں کہ سختی سے پیش آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ نے طواف کے دوران جو خانہ کعبہ کو چھوا ہے کیوں؟ یہ عمل کیوں آپ نے انجام دیا؟ تو انہوں نے کوئی حدیث پیش نہیں کی، قرآن کی کوئی آیت دلیل میں پیش نہیں کی، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی تمنا کو ذکر کیا کہ میری خواہش اور میری تمنا یہ تھی کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے کسی حصے کو نہ چھوڑوں بلکہ ہر حصے کا استلام کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے موقف کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے امیر معاویہ